بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کراچی نیبرہڈز امپرومنٹ منصوبے کا جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو پاکستان کی پورا معیشت کو چلاتا ہے، افسوس کے ساتھ کہ کافی زمانے سے یہاں سے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ ہر حکومت کا حصہ تو رہے ہیں مگر اپنے عوام کو اور اپنا شہر کو اپنا حصہ نہیں دلوا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دلوایا تھا تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہر صوبہ کو اپنا شہر دیا جائے گا اور وہ اپنے عوام کا خیال رکھ سکیں گے. اور افسوس کے ساتھ جب سے یہ پروگریس ہوا ہے اس کو انڈو کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور کسی صوبہ کو اپنا حق نہیں دیا گیا ہے. جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے وہ کراچی اس لیے ہے کہ کراچی ایک ایسا یونیک شہر ہے جہاں پورا پاکستان کے عوام آ کے رہتے ہیں، اپنے روزگار بھی کرتے ہیں، ہمارا معیشت کو کنٹریبیوٹ تو کرتے ہیں مگر یہاں کے پھر جو ریسورسز ہے، جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بہت اسٹرین میں آ جاتا ہے. جو ورلڈ بینک نے $10 بلین کا ایک فگر دیا کہ یہ کراچی کی ضرورت ہے، کراچی کی انفراسٹرکچر کو اس لیول پر پہنچانے کے لیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارے عوام کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہو تو اتنا پیسہ کی ضرورت تھا. جب بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہمارا مذاق اڑایا گیا. جب ہم اپنے عوام کے بارے اور ان کے لیے ان کے نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک کا اسٹڈی حکومت وقت کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے تو ہمیں اپنا حق بھی نہیں دیتے ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہمارا صوبہ کے لیے، اس لیے اگر کراچی چلتا ہے تو پورا سندھ چلے گا، لیکن اگر کراچی چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا. جو انویسٹمنٹ یہاں ہوگا، جو انویسٹمنٹ یہاں کے انفراسٹرکچر پہ ہوگا اس کا بھی پورا امپیکٹ پورا پاکستان پہ ہوگا. تو جہاں ہمیں نہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے اپنا حق دیا جا رہا تھا، ہمیں وہ ورکنگ پارٹنرز مل رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں جو اپنے کام کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس لیے کہ ہم بھی خود کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کراچی میں جیتے ہیں اور ہم بھی کراچی کو اون کرتے ہیں. ہم اپنے وسائل اور اپنے کوششوں سے کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کرے، جتنا انویسٹمنٹ ہم کر سکے ہم کرے تاکہ ہم اپنا کراچی کے عوام کے مشکلات میں کچھ کمی کر سکیں. اور یہ جو نیبرہڈ امپرومنٹ کا سلسلہ ہے یہ ایک ورلڈ بینک سے لون ہے جو فنڈامنٹلز ہمارا انفراسٹرکچر کا، پانی کا، روڈ کا، سورج کا، اس کے لیے بھی ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے CM صاحب نے کہا ہم نے اپنا ریونیو جنریشن میں ہم باقی صوبوں سے آگے ہیں. اگر ہم زیادہ ریونیو جنریٹ کریں گے تو ہم زیادہ اپنے عوام پہ خرچ کر سکیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ بندی ہے جہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور NGOs کے ساتھ مل کر اپنا انفراسٹرکچر میں کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹولز ہیں جس کے تھرو وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم اپنے عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور پیپلز اسکوائر کے بعد آج ہم نے ماہی گیروں کے اسکوائر کا افتتاح کیا ہے جو کراچی کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری تک کا آپ کا انفراسٹرکچر ہے. ہمارا سڑک ہے، ہمارا چرنگی ہے، وہ تو بہت خوبصورت بنایا گیا. وہ سائیڈ واکس، وہ پیومنٹس جو کچرا کنڈی ہوتے تھے ہم نے ان کو عوام کے استعمال کے لائق بھی بنائے ہیں. یہاں
کہ عوام کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے علاقوں کو پرائیورٹی دے کے ایک ایسا اسپاٹ بنایا گیا کہ جہاں ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے بھی ایک پبلک سپیس بھی ہو۔ مگر وہ پروجیکٹس، وہ منصوبے جو کہ بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہوتے ہیں، جو کہ ٹائم بھی لگاتے ہیں اور آپ عوام کو اتنا زیادہ نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ اتنا فلیشی نہیں ہوتے ہیں، بٹ انہی منصوبے سے آپ شہروں کو تعمیر کرتے ہیں، انہی منصوبے سے آپ نیبرہڈز بناتے ہیں۔ اس میں جو آپ نے اس منصوبے کے تحت یہاں کا جو پورا واٹر سپلائی کا انفراسٹرکچر تھا اس کو ریڈو کر دیا ہے، تاکہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی کے لیے پورا ہمارے ہاں کم پانی بھی پہنچتا ہے، لیکن جہاں پانی پہنچ رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا چوری نہ ہو، ان کا پائپس نیچے ہو، ان کا ڈرلنگ نہ ہو۔ آپ نے وہ پورا بندوبست کیا ہے جس کا میں بہت شکر گزار ہوں اور پریز کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت کو، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے یہ پورا سسٹم یہ انہی سڑکوں اور ایسی انفراسٹرکچر کے نیچے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک انفراسٹرکچر ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اور ایک دوسرا انفراسٹرکچر ہے جو شہروں میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو نظر نہیں آتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو ایک آپ کا واٹر سپلائی کا جو کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری تک یہاں اس کا امپروومنٹ ہوا ہے۔ دوسرا اسٹارم واٹر ڈرین یہاں کا بہت انویسٹمنٹ کے ساتھ امپروو کیا گیا ہے، تاکہ جب 10 سال بعد پھر سے بارش آتے ہیں یہاں سے وہ کرائے نہ ہو، وہ کمپلینس نہ ہو۔ تو یہ وہ اتنے فلیشی یا اتنے نیوز کے لیے یا میڈیا کے لیے شاید نوٹ ورتھی یا آپ کے بریکنگ نیوز کے خبر نہیں بنتے ہیں، بٹ جیسے وہ کہتے ہیں کہ روم wasn't built in a day، ہم نے بھی آہستہ آہستہ اپنا شہر کو تعمیر کرنا ہے۔ ہم نے کراچی کو ایک نیبرہڈ سے لے کے دوسرا نیبرہڈ تک آہستہ آہستہ اس شہر کو تعمیر کرنا ہے، اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ یہاں ہمارے ماہی گیروں کے لیے، ہمارا کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری کے عوام کے لیے یہ منصوبہ ایک شروعات ہے جہاں ہم اپنا کراچی کو سٹینڈرڈز پہ لے کر آ سکتے ہیں کا مقابلہ کر سکے، جہاں ہم پورا دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے میگا سٹیز کا مقابلہ کر سکے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ دن رات کرنے والی کام ہے، دن رات کی محنت کی کام ہے، اور ایک دن کی جد و جہد نہیں ہے، ایک مسلسل ایک لانگ ٹرم جد و جہد ہوگا جس کا پھل آپ کو کافی دیر بعد ملے گا۔ اس لیے ہمیں ہر نیبرہڈ میں جانا پڑے گا اور وہاں کا انفراسٹرکچر کو اسی طریقے سے ان کا اضافہ کرنا پڑے گا، اور ان نیبرہڈز میں صرف اس حد تک نہیں، پھر اوبیسلی جیسے ہمارے نمائندوں نے ذکر کیا اور ہمارا کیبنٹ ممبران نے ذکر کیا، پھر ان کے چھوٹے گلیوں میں ان کے کھوٹوں تک ہم ضرور پہنچیں گے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہم نہ صرف جیسے سید غنی صاحب نے کہا ہے، وہ مانیں گے نہیں، لیکن ہم نے نہ صرف مریل کے عوام کے لیے اور ملیر کے لیے محنت کیا ہے، کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور اور کام کریں گے۔ جیسے سی ایم صاحب نے یہ کوسٹل ہائی وے کا ذکر کیا ہے، ہمارا پورا کوسٹل بیلٹ کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ ہوگا۔ لیکن ہم نے جو کرنگی کے لیے کام کیا ہے، جو کرنگی کے عوام کے لیے کام کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں کا پی ٹی آئی کے بھی نمائندے ہیں اور ایم کیو ایم کا نمائندے آج سے نہیں لیکن میرا پیدا ہونے سے پہلے یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں، سلیکٹ ہوتے رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اس حکومت کا وہ بھی حصہ ہے اور حکومت کا وزیر اعظم بھی بار بار یہاں تھے کہ کراچی کے عوام کے لیے یا اسی ڈسٹرکٹ کے لیے، کرنگی کے عوام کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا ایک اینٹ لگائے ہیں؟ انہوں نے جو وعدہ پانی کا، روزگار کا، انفراسٹرکچر ہم سے کیا تھا، کیا وہ پورا کیا؟ یا پاکستان پیپلز پارٹی جو تنقید کا نشانہ ضرور رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسی کرنگی میں جو چائلڈ لائف ایمرجنسی کا فیسلٹی بنایا ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ
ہمارا چائلڈ لائف کے پارٹنرز کے ساتھ بنائے ہیں وہ اس شہر کے بچے کے لیے ہیں. میں آپ کو دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایمرجنسی کیئر ہم اپنے بچوں کے لیے ہم نے یہ منصوبہ دیا ہے. اور پھر آپ کے سامنے جو انفراسٹرکچر کے منصوبے چاہے وہ فلائی اوورز ہو یا یہ 2 فلائی اوورز ہو یا جن سڑکوں پہ آج میں سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں, وہ انڈس ہاسپٹل جس کا آپ بھی سپورٹ کرتے ہوں, وہ یہاں کے عوام کے خدمت بھی کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں اور کام کر سکے. یہاں کے عوام کے بہت مشکلات ہے, بہت مسائل ہے, اور جو سی ایم صاحب کا پلان ہے, جو سی ایم صاحب کا سندھ حکومت کا پلان ہے کہ سورج کے لیے جو سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ قائم کر رہے ہیں, جو ذکر ہوا کہ ہم اپنا ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو منصوبہ بندی بن رہا ہے اس کا بہت اچھا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام کے لیے. اور ہم اسی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے اور وہاں کے عوام کے لیے جو بیسک فنڈامنٹل ضروریات ہے, جو کام بہت محنت سے ہوتا ہے, جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے, جو زمین کے نیچے آپ کا اسٹارم ڈرینز اور واٹر سپلائی کا منصوبے ہیں, اس پہ بھی کام کریں گے. اسی طرح اس چرنگی کی طرح اور اسٹریٹس کی طرح آپ کے انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہوگا. اور پبلک اسپیسز پہ جہاں عوام آ سکے وہ اپنے اور اپنا عوام آ بھی سکے اور اپنا کمیونٹیز جہاں وہ رہتے ہیں وہ ان سٹینڈرڈز پہ ہو جو ان کا حق بھی ہے, یہاں کے غریب عوام کا حق بھی ہے. جس طریقے سے سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک بہت فعال منصوبہ بنایا ہے, چاہے وہ یہاں کا چائلڈ لائف کا ایمرجنسی روم ہو یا وہ تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے جو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی تک پہنچتا ہے, اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش اب جاری رکھیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ جو زیادہ بات کرتے ہیں, جو زیادہ شور کرتے ہیں اور جو اس وقت پاکستان میں حکومت انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی ذرا دھیان کراچی کے عوام کی طرف دیں گے تاکہ ہم کراچی کے عوام کا مسائل حل کر سکے. انفارچونیٹلی جس طریقے سے ان کا جو حکومت کا طریقہ ہے اس سے کراچی کے عوام کا حق مارا جا رہا ہے. آپ جو بھی ایشو اٹھانا چاہے NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کا جو میرا شپیل ہے وہ تو آپ 3 سال سے سن رہے ہیں اور ان کا اثرات آپ کو تو پتہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سینسس کا ایشو ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے آج نے, لیکن سینیٹر تاج حیدر صاحب اور ہمارا ٹیم نے اس پہ تو جب یہ سینسس بنا تھا تب ہم نے اعتراض کیا. جس طریقے سے اس کا جیری مینڈرنگ سے دھاندلی کا سلسلہ 2018 میں ہمارا اس پہ بھی اعتراض تھا. اور جس طریقے سے اگر غلط سینسس ہوگا پھر آپ کے عوام کی نمائندگی اگر صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو مزید کم حق دیا جائے گا, مزید کم آپ کا جو شیئر ہے ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس پہ سخت مزاحمت بھی کر رہے ہیں, ہر فورم پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, مگر ہمارے لوگ اپنے مخالفین کے پاس بھی جا رہے ہیں, حکومت کے اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن نے اس ایشو کو پہ اعتراض کیا ہے, تاکہ ہم اگر ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا پڑے تو ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں, مگر ہمارے عوام کے مسائل حل ہو. اس قسم کے بگ ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو MQM ہے میرا سمجھ سے باہر ہے, ان کا اپنا بیس کے مطابق اپنا سیاست کے مطابق اس حکومت کے ساتھ ایک دن میں مزید رہنا تو اپنے عوام کے اپنے ووٹر کے ڈیمانڈ نہیں ہے. پتہ نہیں کس مجبوری کے مطابق وہ آج تک
اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ جتنے ٹائم وہ دیتے ہیں، ہر دن جو وہ اس حکومت کے ساتھ دیتے ہیں، تو ان کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے۔ تو ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا سینسس کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا شہر کے عوام کا جو گیس کا ایشو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ صوبہ جو گیس کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے عوام کو اپنا حق نہیں دلوا سکتا، اس لیے ان کو اپنا آئینی حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم اپروچ کریں گے، اپیل کریں گے باقی سیاسی جماعتوں سے بھی کہ کراچی کے عوام کا آپ سوچے، کراچی کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت، جس طریقے سے وہ تاریخی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ اپنا مجبوریوں کے بجائے ان عوام کی مجبوریوں کے بارے میں ذرا سوچیں، کیسے وہ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے یا کھانے پینے کے اشیاء کا بندوبست کرے یا اپنے بزرگوں کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرے۔ ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ عوام کی تکلیف میں، عوام کی پریشانی میں کمی لانے کا، اور اس وقت جو بھی قدم وفاقی حکومت اٹھاتی ہے وہ عوام کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ جو سب سے لیٹسٹ ایک ایشو خاص طور پہ یہاں کے ماہی گیروں کے لیے، لیکن پورا صوبہ کے لیے، بلوچستان کے لیے بھی جو سامنے آیا ہے وہ ہمارا آئلینڈز کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آج لیکن جب بھی ان آئلینڈز پہ قبضے کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہو یا آج، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان ماہی گیروں کو، ان غریب ماہی گیروں کا آواز بن کے سامنے آئے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ کا فورم ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، ان کا کیس لڑتے رہے ہیں۔ اور جہاں اب جو آرڈیننس، ناجائز آرڈیننس اس حکومت نے پاس کیا تھا وہ ختم بھی ہو چکا ہے، اب وہ اسی آرڈیننس کو واپس بھی نہیں لے آ سکتے ہیں، وہ ویسے بھی غیر قانونی تھا لیکن ریپیٹ کرنا بھی غیر قانونی ہے، اور اب ان کو عوام کے پاس آنا پڑے گا، نیشنل اسمبلی میں آنا پڑے گا یا آپ کے پاس آنا پڑے گا۔ اور میں صاف بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف ہے، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے، ہمارا خیال میں یہ جو آئلینڈز ہے یہ ان کے نہیں ہیں، یہ یہاں کے مقامی عوام کے ہیں، یہ یہاں کے ماہی گیروں کے ہیں، اور جب تک آپ ان ماہی گیروں کو مطمئن نہیں کریں گے، جب تک آپ اس دھرتی کے عوام کے ریزرویشنز کو میٹ نہیں کریں گے، مطمئن نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کو ایک اینٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ انہی ماہی گیروں اور عوام کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مشکلات ہیں، ایک یہ ایشو جو پولیٹیکلی سب کے سامنے ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے پہلے یہاں لوگ بستے تھے اور رہتے تھے اور اس کو شہر بنائے، اور ان کا جو اکنامک کنٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور افسوس کے ساتھ وہ ہر طرف سے سکویز ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت کا بڑے ٹرولرز کے لیے اور بڑے کمپنیز کے لیے جو اجازتیں دی جاتی ہے اور کوئی صحیح ریگولیشن نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ یہی جو سورج کا ایشو ہے جو انشاءاللہ تعالی جب سندھ حکومت اپنا سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں مکمل کرتی ہے تو اس سے اثر ہوگا، مگر بائی اینڈ لارج جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی مشکل ہے، اور جس وقت میں آپ نے ساتھ دینا تھا، جس وقت میں آپ نے ماہی گیر ہو یا جو بھی آپ کا کمیونٹی ہو جو
اس معاشی بحران میں سفر کر رہے ہیں، ان کو مدد کرنے کے بجائے ہم ان کے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جو ماجد آغا صاحب نے کہا کہ جب وہ اپنا فشنگ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو مختلف ادارے ان کو تنگ کرتے ہیں، اور جہاں میں جانتا ہوں کہ کاغذی سطح پر شاہد آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے، اس کو آگے لینے کے لیے آپ نے ان اداروں کو انگیج کرنا پڑے گا، اور ان سے یہ ہم ایشورنس چاہیں گے کہ جو ہمارے ماہی گیر ہے ان کو چلے جتنا آپ نے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے یا جو بھی، لیکن ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اور جو بھی ادارے ہوں گے جن کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے اور پورا پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے ان کوسٹس کو تحفظ دلوائے، وہ ساتھ ساتھ کو ہمارے ماہی گیر کو تحفظ دلوا دے اور ان کا عزت کا خیال رکھا جائے، تو میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت ان ادارے سے آفیشلی انگیج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کمیونٹیز کے مسئلے حل بھی کریں گے۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے ہمارا جو کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ کا یہ جو ماہی گیر کا منصوبہ بندی ہے وہ ہمارا کوسٹ گارڈ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، ان کا بھی شادی ہالز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں، تو اگر سی ایم صاحب ذرا ان سے انگیج کرے کہ ہمارے ماہی گیر کا خیال رکھا جائے۔ ایک بار پھر میں خاص طور پہ حکومت سندھ ہماری ٹیم کو اور ان کے بھی بیوروکریٹک ٹیم کو میں شاباش کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا مشکل فائنینشیل ریسٹرینٹس کے باوجود ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم اگست میں صدر کے علاقہ میں پیپلز اسکوائر کا افتتاح کیا تھا، آج ہم نے ماہی گیروں کا اسکوائر کا افتتاح کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینوں میں ہم ملیر بھی پہنچیں گے اور وہاں کے عوام کے لیے منصوبہ سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اسی شہر پہ، ہمارا پورا کا پورا فوکس ہے۔ میڈیا تو آپ کو نہیں بتاتے، لیکن نہیں آپ نہیں بتاتے، ہاتھ میں لگا، میڈیا بالکل نہیں بتاتے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کراچی کے لیے، صرف کراچی کو، اس لیے کراچی کے پورا سندھ کے عوام لوڈ شیڈنگ کا آج سے نہیں کافی دیر سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت سخت، لیکن اس پہ سندھ حکومت نے، جبکہ بجلی الیکٹریسٹی وفاقی منصوبہ ہے، وفاق کا کام ہے کہ بجلی پہنچائے۔ آپ نے اوبیسلی تھر کول کو سب جانتے ہیں، ہمارا اپنا تھر کول سے آج فیصل آباد کے انڈسٹریز چل رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنا یہ نوری آباد میں شاید کراچی کے باہر 100 میگا واٹس کا الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے منصوبہ بھی کیا۔ آپ نے اس الیکٹریسٹی کو نیشنل گرڈ میں ڈالنا چاہا، انہوں نے کہا ہمارا ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ہم کراچی کو دیں، کراچی کے عوام کو ہم یہ الیکٹریسٹی دیں، وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو پھر آپ کا حکومت نے نہ صرف بجلی گھر بنایا، نہ صرف بجلی پیدا کیا، پھر اس بجلی کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اپنا ٹرانسمیشن لائن بچار دیا، تاکہ ہم اپنا بجلی پیدا کر کے کراچی کے لیے، اور وہ پورا کا پورا 100 میگا واٹس سیدھا کے الیکٹرک کے پاس آتا ہے، اس کا سب سے کم ریٹ کے الیکٹرک وہاں سے خرید کے کراچی کے عوام کے لیے۔ اور یہ ہمارا کام سے ہمارا ذمہ داری ہو، شاید ٹیکنیکلی اگر نہ بھی ہو ٹو ایز فار ایز دی الیکٹریسٹی از کنسرن، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عوام کے مسائل میں کمی یہاں کے جو پانی کا ایشوز ہے مسلسل، چاہے وہ ارسا کا لیول ہو یا جہاں ہمارا حکومت کا ریپرزنٹیشن ہے، وہاں نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی ہم اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر دھابجی کو انفراسٹرکچر میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، وہاں سے جو آپ کا پمپنگ کیپیسٹی ہے تاکہ زیادہ پانی پہنچے کراچی کے لیے، اس پہ بھی کام ہوا ہے، تو آپ کا سندھ حکومت نے کیا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ اگر کرنگی میں کام ہوا ہے، اگر ملیر میں کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے، لیکن اگر کام ہوا ہے، آپ نے کیا ہے، اور اگر آپ کو آپ کا حق دیا جائے، ہم کوئی چور نہیں مانگ رہا ہے، ہم اپنا شیئر سے زیادہ نہیں مانگ رہا، ہم صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا حق ہے
وہ ہمیں دیا جائے تو پھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم نہ صرف کراچی مگر پورا پاکستان کا قسمت بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت جاری رہے گا۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ عوام کے دکھ بھی جانتے ہیں، ان کو مشکلات بھی جانتے ہیں، اور ان کا ہر مشکل میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ہر خوشی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تو کٹ پتلی ہے، یہ تو جا رہے ہیں، ان کا حکومت ختم ہونے والا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔